ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ کیا بابا گرو نانک مسلمان تھے؟ انہوں نے حج کیوں کیا؟ اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو پھر ان کا جنازہ کیوں پڑھایا گیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب حقائق اور تاریخ کی کتابوں سے دینے کی کوشش کی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین محترم، یہ حقیقت ہے کہ گرو نانک ہندو خاندان کے ایک فرد کالو رام بھیدی کے گھر موضع تلونڈی، جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، میں 1469 میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی ساری عمر ہندوؤں کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے خلاف گزری۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا۔ سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہونہار دے کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے، صوفیہ کرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے۔ گرو نانک اسلام کے فلسفہ توحید سے بے حد متاثر تھے اور بت پرستوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ گرو گرنتھ میں اس حقیقت کا اظہار کچھ اس انداز میں کرتے ہیں: صاحب میرا اکو ہے بھائی اکو ہے، آپے مارے آپے چھوڑے آپ لیو دیے، آپے دیکھے وگے آپ نظر کریے، جو کچھ کرنا سو کر رہا اور نہ کرنا جائی، جیسا درتے تیسو کہیے سب تیری وڈیائی۔ یعنی میرا مالک ایک ہے، ہاں بھائی وہ ایک ہے، وہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے، وہی دے کر خوش ہوتا ہے، وہی جس پر چاہتا ہے اپنے فضلوں کی بارش کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے بغیر اور کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں، ہر چیز اس کی حمد بپا کرتی ہے۔ گھوڑی سگمنی میں واشگاف الفاظ میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایکس کے گن گاؤ انت تن من جاپ ایکو بگنت۔ حقیقی تعریف اور عبادت کے لائق تن من سے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: پاک پڑوس کلمہ حکس دا محمد نال زملائے، ہویا معشوق خدائے دا ہویا تل علائے، منہ تے کلمہ آنکھ دے دوئی دروغ کمائے، آگے محمد مصطفیٰ سکے نہ تنہا چھڑائے۔ 4 آسمانی کتابوں کے نام بھی گرو نانک کی زبانی سنیے: دیکھ توریت، انجیل نو، زبور فرقان، ایہو 4 کتب ہیں، پڑھ کے ویکھ قرآن۔ قرآن پاک کے بارے میں مزید فرماتے ہیں: 30 حرف قرآن دے 30 سپارے کی، تس وچ بہت نصیحتاں سن کر کرو یقین۔ آغاز میں گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال و زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی بلکہ گھر بار کو بھی خیر باد کہہ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ ہندوستان، لنکا، ایران اور عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت کی۔ حضرت ابو علی قلندر پانی پتی علیہ رحمہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مراد علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے۔ شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملحقہ 4 دیواری میں آج بھی آپ کا چلہ مرجع اخلاق ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 40 دن چلہ کیا۔ بمقام سرسا حضرت شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر 40 دن ٹھہرے۔ اس خلوت خانہ کا نام چلہ بابا نانک ہے۔ حسن ابدال ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کنداری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور ٹھہرے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ حضرت ابراہیم فرید چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی 12ویں پشت سے تھے کی تعلیم سے از حد متاثر تھے۔ گرو نانک کے کلام کے مجموعے کا نام گرنتھ صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے لبریز ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص عیاں ہے۔ گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا،
چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزہ کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہندوؤں کے الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھوں کی بنیاد پڑ گئی۔ سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ بھی گئے تھے۔ بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چوغہ ملا جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنہ درج تھے۔ یہ چولہ ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں آج بھی موجود ہے۔ گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور میں ایک قصبہ آباد کیا جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا۔ المختصر، گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ و اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اعتماد رکھتے تھے۔ مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکی افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر اس ستمار یعنی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں جس کی طرف گرو نانک نے رہنمائی کی تھی اور جس پر آپ کی تعلیمات شاہد و عدل و ناطق ہیں۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ گرو نانک نے ایک کلیہ کے تحت حروف ابجد سے یہ ثابت کیا کہ کائنات کی ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ اس حقیقت کو گرو نانک نے یوں ثابت کیا: نام لیو جس اکھر دا اس نو کریو چوگنا، دو ہور ملا کے 5 گنا، کاٹو 20 کٹا باقی بچے 109 گنا کر، دو ہور ملا نانکا ہر اس اکھر وچوں نام محمد آیا۔ ان اشعار کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ کوئی نام لو، اس کے حروف کی تعداد نکالو، پھر اس تعداد کو 4 سے ضرب دو، اس میں 2 جمع کرو، جمع شدہ رقم کو 5 سے ضرب دو، اب حاصل ضرب کو 20 سے تقسیم کر دو، جو باقی بچے اسے 9 سے ضرب دو اور حاصل ضرب میں 2 جمع کرو، جواب ہمیشہ 92 آئے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد ہیں۔ الغرض کسی نام کے بھی حروف گن کر اس فارمولہ کو عمل میں لایا جائے تو یقیناً آخر میں اعداد 92 یعنی 92 ہی آئیں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد بھی 92 یعنی 92 ہی ہیں۔ بابا گرو نانک کی وفات قصبہ دربار صاحب کرتارپور تحصیل شکرگڑھ میں ہوئی تھی۔ ان ایام میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری کی حکومت تھی، شہنشاہ بابر وفات پا چکے تھے، ان دنوں سکھ فرقہ اپنی موجودہ حیت میں کہیں نہیں تھا۔ بابا گرو نانک کی وفات کے موقع پر کرتارپور کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں سخت نزاع پیدا ہوا۔ ہندو اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا ہندو تھے، اس لیے ان کی ارتھی کو نذر آتش کیا جائے گا۔ مسلمان اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا جی مسلمان ہیں، انہیں کئی بار نماز ادا کرتے بھی دیکھا گیا ہے، اس کے چشمدید گواہ بھی موجود ہیں، لہٰذا ہم انہیں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں گے۔ قریب تھا کہ بابا جی کی تدفین کے مسئلے پر ہندو مسلم فساد برپا ہو جاتا اور کچھ تو خون تک نوبت پہنچ جاتی کہ تحصیلدار پرگنہ شکرگڑھ نے موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تحصیلدار نے علاقے کے مسلمانوں کی ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور کہا کہ تم لوگ آدھی رات کے وقت بابا جی کی میت کو چپکے سے اڑا لو اور 15-20 چیدہ مسلمان بابا جی کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں خاموشی سے دفن کر دیں۔ تعلقہ دار یعنی تحصیلدار نے تجویز پیش کی کہ صبح کے وقت یہ معطر ریشمی چادر چارپائی پر ڈال دیں اور شور مچا دیں کہ بابا جی کی میت کو پرماتما نے آکاش پر بلا لیا ہے اور یہ معطر چادر بھیج دی ہے۔ اس چادر کو 2 ٹکڑے کر کے ہندو اور مسلمان آپس میں بانٹ لیں، مسلمان چادر کو دفن کر دیں اور ہندو اسے نذر آتش کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تعلقہ دار پرگنہ شکرگڑھ کی یہ اسکیم کامیاب ہو گئی اور ہندوؤں کو علم نہ ہو سکا کہ بابا گرو نانک دفنا دیے گئے ہیں۔